بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے انمول گفتگو اور آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے۔ ایک بوڑھا شخص کسی حکیم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میری نظر حکیم صاحب جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، میری نظر موٹی ہو گئی ہے۔ حکیم آگے سے اس بوڑھے شخص کو جواب دیتا ہے کہ اے بوڑھے شخص، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص حکیم سے کہتا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرا سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے، میری سانس پھول جاتی ہے۔ حکیم اس بوڑھے شخص کو پھر وہی جواب دیتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے میں تھوڑا سا چلتا ہوں تو میرے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، میری کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ حکیم پھر کہتا ہے کہ اے بوڑھے شخص، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اب بوڑھے شخص کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں آ کے کہتا ہے کہ تو کس چیز کا حکیم ہے؟ تو نے صرف یہ بڑھاپے کے نسخے ہی پڑھ رکھے ہیں، تو کوئی اور بات بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت حکیم صاحب اس بوڑھے شخص سے، اس بوڑھے سے پھر یہی کہتے ہیں کہ اے بوڑھے شخص، اسی تیرے بڑھاپے کی وجہ سے جو تجھے مجھ پر بے وجہ غصہ آ رہا ہے، یہ بھی تیرے بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ناظرین، بعینی ہی آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آج ہم نے اسلامی رسم و رواج، اسلامی طریقہ کار، شریعت کے اصولوں کو چھوڑ کر اغیار کے طریقوں کو جو اپنایا ہے، تو اس وجہ سے آج جو ہماری مسلمانوں کی حکمرانی، مسلمانوں کی بادشاہت، روپیہ، پیسہ، عزت، وقار، مال و دولت، جو سب کچھ آج چھن چکا ہے، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم نے اسلامی رسم و رواج سے منہ پھیر لیا ہے۔ آج ہم نے اسلامی رسم و رواج کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اغیار کے طریقوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اغیار کی رسم و رواج کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ آج ہم ان کے رسم و رواج پر چلنے لگے، اسلام کو چھوڑ دیا ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ جو سب کچھ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ صرف ہم نے جو اغیار کے طریقوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اور ناظرین، اسی چیز کو لے کر آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے اس پروگرام کا، وہ بھی رسم و رواج اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جو ہم نے اسلامی طریقہ کار سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو وجہ ہے، یہ ساری وجوہات کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ ذرا آج اس ٹاپک کو لے کے آیا جائے تاکہ معاشرتی حوالے سے کچھ آج گفتگو کی جائے۔ اور آج ہم نے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مولانا احمد الحنفی صاحب کو مدعو کر رکھا ہے۔ میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ قبلہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا آج کے اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اور کل کے پروگرام کے جو ہمارے مہمان شخصیت تھیں، وہ بھی بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت لہجہ، بہت ہی خوبصورت الفاظ کی ادائیگی، ان کی حسن، سب کچھ ہر چیز میں وہ نمایاں تھے اور اچھے انداز سے گفتگو کر کے بھی گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا کل کا پروگرام تھا، اس میں جو ہم نے علمی گفتگو فرمائی، اس کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ جو رسم و رواج ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے۔ بچے کی پیدائش، پھر اس کے بعد پرورش کا مرحلہ آ جاتا ہے، پھر پرورش کے بعد آگے بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی نوکری کا مرحلہ، اس کا صحبت، اس کی دوستیاں، پھر آگے دیکھا جائے تو پھر شادی بیاہ، اس کی رسم و رواج آ جاتی ہیں۔ شادی بیاہ سے آگے چلے جائیں تو جب دلہن گھر آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نئے رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان سب رسم و رواج کا جو اختتام ہے بچے کی پیدائش سے لے کر آخر میں جب یہ اس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ اس بندے کی وفات پر ہوتا ہے۔ افسوس، آج وفات پر بھی ہم یہ اغیار کی رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے۔ اب وفات ہوتی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک ہم جو ہے وہ اغیار، مغرب کی تہذیب کو اپنا چکے ہیں، اغیار کے رسم و رواج کو اپنا چکے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے اب ہم مزید، میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی میں نے کچھ ناظرین کے سامنے بیان کیا رسم و رواج کے حوالے سے، تو مزید آپ رسم و رواج کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے تو ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایک ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو سدا شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی سدا سلامت رکھے۔ اور کل میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث جناب علامہ حامد رضا مصطفی مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو وقت عطا فرمایا۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی منفرد اور وقت کی ضرورت موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو معاشرتی رسوم و رواج ہیں ان کا سلسلہ بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ جی، تو یقیناً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اس نام نہاد اسلامی معاشرے کے اندر پیدائش پر بھی کچھ ایسی رسمیں رکھی گئی ہیں کہ جو بالکل غیر اسلامی اور اغیار کی بنائی ہوئی ہیں اور ہماری اپنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، یہ رسمیں بنا کے وہ لوگ شاید ان پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہوں گے، مگر ہم ایسے لکیر کے فقیر ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دے دیا ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ آباء و اجداد نہیں کہ جو قرآن و سنت پر عمل پیرا تھے، وہ بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ جی، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا، رشتے کے اعتبار سے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں یقیناً یہ انہی کی پھیلائی ہوئی بتائی ہوئی رسمیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط رسمیں ہیں، اور اگر کوئی ان رسموں کو غلط کہنے کی کوشش کرے تو لوگ اسے غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی پختہ ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو بچے کی پیدائش پر بھی چند ایک رسمیں اپنائی جاتی ہیں، اس میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو، تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس کو دنیا میں ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، خوشی سے منائی جاتی ہے، سیلیبریشن کی جاتی ہے۔ اور اگر بچی پیدا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو جائے، تو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ شاید اس گھر کے اندر فوتگی ہو گئی ہے، شاید سوگ کا سماں ہے، کوئی میت ان کے گھر میں آئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ غیر اسلامی رسم ہے۔ حالانکہ اس رسم کو اپنانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا ہے، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، جن کی بدولت ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سب سے پہلے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیٹی اور بیٹیوں کی نعمتیں دی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جی، کہ یہ جو اولاد میں بیٹی اور بیٹا دونوں آتے ہیں، جی، یہ اولاد کی نعمت جن کے صدقے مل رہی ہے، جی، جی، ان کو بھی سب سے پہلے اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ فخر کرے کہ آج میں نے سنت نبی کو ادا کر لیا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ سوچ کا فرق ہے نا؟ بالکل سوچ کا فرق ہے۔ اگر ہماری سوچ پازیٹیو اور اسلامک ہو تو ہم اس بات پر فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت بیٹی سے نوازا ہے۔ سبحان۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی رسم ہوتی ہے، یہ بھی ایک رسم ہی کہلاتی ہے، ایک رواج پڑ چکا ہے، اور ایک گھر کو دیکھ کے دوسرا گھر اس طرح کرتا ہے۔ بالکل ایسا یہ اس طرح آگے جب وہ کڑی کے ساتھ کڑی مل کے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو بچی کے پیدائش، جہاں بیٹے کی پیدائش پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو بیٹی کی پیدائش پر ہمیں دگنی خوشی ہونی چاہیے۔ جی، ہمارا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بیٹیوں کو جو برا تصور کیا جاتا ہے وہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، بالکل، ہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جی، ہم تو دین کو مانتے ہیں۔ تو دین کے ماننے والوں کا اگر یہ حال ہوگا تو ہمیں دیکھ کر دوسرے جو مذاہب والے لوگ ہیں وہ کیا سبق سیکھیں گے؟
وہ کیا دیکھیں گے، وہ کیا نوٹ کریں گے؟ حالانکہ وہ لوگ تو پہلے ہی اس بات کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور بڑا اچھالتے ہیں کہ عورت پر اسلام بڑا ظلم کرتا ہے، اور ہم ان کی اس کہی ہوئی بات کے اندر مزید اضافہ یہ کر دیتے ہیں کہ بچی کی پیدائش پر ہم سوگ مناتے ہیں، بالکل ہمارے منہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایون کہ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر گھر سے چلا جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے جب اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، کئی دن تک وہ گھر نہیں آتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی فیملی کو کیا منہ دکھائے گا، وہ معاشرے کو کیا منہ دکھائے گا۔ یار اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر میں بیٹی پیدا ہو سکتی ہے تو ہم تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، جی جی، تو ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو، حضور علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ انہیں اس نعمت سے نوازے، تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے تو ہمیں بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح بیان فرما دیں ناظرین کے سامنے، کہ وہ رزق کس کے ذمے ہے اور رزق جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ملنا ہے، اور میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ جو اولاد ہے یہ اللہ نے مرد کے مقدر میں لکھی ہے، اور جو رزق ہے وہ اللہ نے عورت کے مقدر میں لکھا ہے، مگر افسوس کہ آج مرد اولاد کی وجہ سے عورت سے جھگڑا کر رہا ہے اور عورت رزق کی وجہ سے مرد سے جھگڑا کر رہی ہے، حالانکہ دونوں کے کم ہونے کی وجوہات وہ خود ہیں، دونوں کے نہ ملنے کی وجہ وہ خود ہوتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں مل رہی اٹس مین کہ مرد کو سوچنا چاہیے، اگر رزق نہیں مل رہا تو عورت کو غور کرنا چاہیے، مگر عورت رزق کا مطالبہ مرد سے کرتی ہے اور مرد اولاد کا مطالبہ عورت سے کرتا ہے۔ یہاں اس طرح بچے کی پیدائش پر بھی ان چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی قبلہ نے بچے کی پیدائش کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی کہ اس وقت جو ہماری رسم و رواج ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، تو ان میں ہمیں کچھ گائیڈ کیا کہ اسلامی رسم و رواج کیا ہے، اسلامی طریقہ کار کیا ہے، اسلام میں عورت کو کتنی اہمیت ہے، عورت کو کتنی عزت دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ اگر بچے کی پیدائش کی بات ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو جملوں میں اگر عقیقے کے حوالے سے بھی کافی آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک طرح سمجھے کہ یہ بھی رسم چلی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ تھوڑی سی بات کر دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب 6 دن ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کو تو عموماً عورتیں گھر کی اکٹھی ہوتی ہیں، ڈھول بجاتی ہیں، اور مطلب ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسلامی رسمیں کون کون سی ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو غسل دیا جائے، پھر اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو گھٹی دی جائے، کسی بھی نیک صالح شخص کی گھٹی اس کو دینی چاہیے، کیونکہ بچپن میں گھٹی دے دی جائے۔ صحابہ کرام کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لاتے تھے، اور وہ کتنے خوش نصیب بچے ہوتے تھے کہ ان کو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے گھٹی ملتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ان کو گھٹی دی جائے اور پھر جب 7 دن مکمل ہو جائیں تو بچے کے بال اتارے جائیں، جتنے بال ہوں ان کا وزن ماپ کر اتنی چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے اللہ کی راہ میں، اور یعنی اتنے وزن کے برابر، اور پھر 7ویں دن، 6ٹھے دن نہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اب عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عقیقے کو ایک ولیمے اور دعوت کی شکل دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقیقہ کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے عقیقہ، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 2 بکریاں، 1 سال کی 2 بکریاں، یہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے یہ ذبح کی جائیں، اور لڑکی پیدا ہو تو 1 سال کی 1 بکری اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے۔ گوشت کے حسب معمول 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ جو ہے وہ اقربا میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے، اس کو خود استعمال کیا جائے۔ تو یہ مہذب اور اسلامی طریقہ ہے، اس کو اتنا پھیلایا نہ جائے گا، پوری فیملی کو دعوت دینی ہے، اس پہ جو ہے وہ ڈھول ڈمکے کا اہتمام کرنا ہے اور گانے باجے اور اس طرح کی جو رسومات ہیں ان کا ارینج کرنا ہے ہم نے، اور پوری ایک دعوت والا ماحول بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمپل اگر گھر کے جو احباب ہیں وہی ارینج کر لیں، اور یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اگر آپ نہیں بھی کرتے بس ایک بچے کا صدقہ اتارنا ہوتا ہے۔
تاکہ وہ آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہ جائے۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کرے عقیقے کا رواج بڑھ جائے تو یہ ایک اسلامی رسم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو ناظرین، اب بچے کی پیدائش کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کی پرورش کا مسئلہ جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کی جائے، اور افسوس کہ اس موقع پر بھی آج کل جو معاشرہ ہے وہ اغیار کی رسموں کو اپناتا ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ جی بچہ پیدا ہو تو اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اور بچی پیدا ہو تو 2.25 سال تک تقریباً اس کو ماں کا دودھ پلایا جائے۔ لیکن ناظرین، یہ بہت غلط ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے رسم، کیونکہ شریعت میں جو ہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو 2 سال تک ماں اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد دودھ پلانا یہ ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ بالکل، قرآن پاک میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال اپنے اولاد کو دودھ پلایا جائے۔ ناظرین، تو یہ ساتھ ہی قبلہ نے حوالہ بھی بیان فرما دیا، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ ایسی بات نہیں ہے تو قرآن میں موجود ہے کہ 2 سال تک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو صرف دودھ پلائے گی، بچی ہو یا بچہ ہو۔ اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بات آتی ہے پرورش کی۔ یہ دودھ والی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اس کے بعد پرورش، بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے ہمیں۔ شروع سے ہی والدین جو ہیں وہ بچے کو جناب ایسی صحبت دیتے ہیں یا ایسا رنگ دیتے ہیں، اس کے سامنے ایسے کام کیے جاتے ہیں گھر میں، ماں باپ جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، میاں بیوی، ایسی تربیت۔ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ دیکھیں بچہ اس سے آپ کیا نوٹ کر رہا ہے کہ میرے والدین ایسا کر رہے ہیں، تو بچہ بڑا ہوگا تو وہ بھی گالم گلوچ ہی کرے گا، بڑے ہو کر ایسا ہی کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے آپ نے ٹی وی پر فلمیں لگائی ہوئی ہیں، ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، بچہ اس سے کیا لے رہا ہے اثر؟ بچہ یہی اثر لے رہا ہے کہ بھائی یہی اصل چیز ہے، میرے والدین یہ کرتے ہیں تو میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی صحبت، ناظرین یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمیں آج والدین جو ہے وہ بچوں کو صحبت ایسی دے رہے ہیں کہ جو بہت غلط صحبت ہے۔ اس کے بعد بچہ چوری، ڈاکہ زنی، اس طرح کے کاموں میں غلط جرائم میں پڑ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آخر میں جا کے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر بے روزگار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں اس کو۔ ناظرین، یہ جو پرورش ہے بچے کی، اس میں ہمیں اگر ہم اسلامی رسم و رواج کو دیکھیں تو ہم ایک بہت حد تک اپنے بچوں کو اسلامی نظریے پر چلا سکتے ہیں، اسلامی راہ پر چلا سکتے ہیں، صراط مستقیم پر چلا سکتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ بچہ پیدا ہو، اس کے بعد پیدائش کے بعد جب پرورش کا مرحلہ آتا ہے تو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اسلام کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ وہ کیا کہ مائیں، بلکہ پہلے دور کی مائیں ایسا ہی کرتی تھی کہ جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع کرتا تھا تو سب سے پہلے بچے کو اللہ اللہ کہنا سکھاتی تھی۔ اور اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اللہ اللہ کہنے والا بنتا تھا، اللہ والوں کا ساتھ دینے والا بنتا تھا، اللہ والوں کی مخالفت کرنے والا بچہ نہیں بنتا تھا۔ تو یہ بھی ایک پرورش میں فیکٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بڑی توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے آج کل ایسے ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور سامنے ٹی وی پر، کیبل پر انڈین ڈرامے اور گانے بازے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ اس کے جسم میں سرایت کر کے اس کے دودھ کے ذریعے بچے کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر وہی اثرات، وہی عادتیں، وہی اعتبار پائی جائیں گی۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بچہ پیدا ہو تو ماؤں کو خاص طور پر اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ ہماری امت مسلمہ اس وقت جو فسادات کا شکار ہے اور ہمارے ہاں لیڈرشپ کی جو کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماؤں نے ولی اللہ اور وہ جو مضبوط عقیدے والے علماء، صلحاء، اولیاء اور جو کمانڈر ٹائپ کے جو مسلمان تھے وہ پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر آج بھی بچے کو جب ماں سلاتی ہے گود میں، اس وقت یا رسول اللہ، اللہ یا رسول اللہ کا ورد کیا جائے تو میرے خیال میں بچہ بڑا ہو کر محمد بن قاسم کا جانشین بن سکتا ہے۔ بچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر عمل کرنے والا بن سکتا ہے، بشرطے کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ ماں اچھے ماحول کے اندر کرے، اسلامی ماحول کے اندر کرے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل ناظرین، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارے پاس کافی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی اگر جو ٹاپک آج ہم لے کے آئے ہیں اس پر تو گفتگو ہم اتنی
جتنی دیر تک کرتے رہیں گے ٹاپک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے مغرب کے طور طریقوں کو اپنے اوپر اس معاشرے نے اور اس طرح لیا ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، تو ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے پرورش کے بعد تو مرحلہ آتا ہے، بچہ جوان ہو گیا، نوکری مل گئی، جاب مل گئی، اس کے بعد جی بچے کی شادی کرنی ہے۔ اب بچے کی شادی میں جو ہے وہ سب سے پہلے جی لڑکی دیکھنی ہے، بالکل اس کی رسم پر جو ہے وہ یہ رسم ادا کی جاتی ہے لڑکی دیکھنے والی۔ اس رسم میں بھی کافی سارے اختلافات ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ بالکل ایسے یہ ہی رسم ہے، کہ جب رشتہ تلاش کرنے کی بات آتی ہے تو لڑکی اور لڑکے دونوں گھروں کے اندر، لڑکی والوں کے اور لڑکے والوں کے دونوں گھروں کے اندر ہی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ لڑکی والے اپنے اپنے طور پر شرائط سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائپ کا لڑکا چاہیے جس کی داڑھی نہ ہو، جس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا گھر ہو، تاکہ ہماری بیٹی اس کے پاس ملکہ کی طرح زندگی گزارے۔ بالکل۔ اور خاص طور پر جو شرط آج کے دور میں رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ مذہبی نہیں ہونا چاہیے، لڑکا مولوی نہیں ہونا چاہیے، مذہبی سوچ والا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ شرط رکھنے والوں کی پرورش اور تربیت بھی مولویوں نے کی ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں بھی اذان کسی مولوی نے دی ہوتی ہے، اور جب وہ تھوڑی سینس، بلکہ یہ تو نان سینس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں، ان کی سینس کی تو ہم کیا ہی بات کریں۔ اور دوسری طرف لڑکے والوں کی طرف بھی کچھ اسی طرح کی شرائط سوچی جا رہی ہوتی ہیں کہ لڑکی فیشن ماڈل ہو، وہ جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والی ہو، اور عیاش پرست ہو، گھومنے پھرنے والی ہو، دوپٹہ نہ اس کے سر پر ہو، ٹھیک ہے، چست اور تنگ کپڑے پہنتی ہو، ٹھیک ہے جی، ہر ایک سے شیک ہینڈ کرتی ہو، گلے ملتی ہو، ٹھیک ہے جی، پردہ وغیرہ نہ کرتی ہو۔ ایسا ہوتا ہے اگر اس طرح کی لڑکی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ دیہاتی لڑکی ہے، ہاں، دیہاتی کہا جاتا ہے، اس کو دیہاتی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان ایسے شرط رکھنے والوں کو دیہات کا جا کے ماحول دیکھنا چاہیے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور عرب کا تو یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی تربیت کے لیے اس کو دیہات میں بھیج دیتے ایسا ہی تھے تھا، تاکہ شہر کا ماحول اس بچے پر اثر انداز ہی نہ ہو اور بچہ بالکل سادہ زندگی گزارے۔ تو آج کل دیہاتی لائف کو بڑا جو ہے وہ نیگیٹو کر کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ سب سے بہترین لائف دیہات کی لائف ہوتی ہے۔ تو لڑکے والے بھی کچھ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز، امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا حضرت علی سے، سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، وہ کتنے مالدار تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا اپنا نکاح سیدہ خدیجہ سے جب ہوا تو حضور علیہ السلام کتنے مالدار تھے۔ سیدہ خدیجہ تو عرب کی مالک جو ہے وہ ایک سردار تھی، مالدار خواتین میں شمار ہوتا تھا، تاجرہ تھی عرب کی بہت بڑی، بڑے بڑے سرداران قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آتے تھے سیدہ خدیجہ کو، مگر انہوں نے منتخب کن کو فرمایا؟ جو امام الانبیاء تھے، سبحان اللہ، جن کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، مگر سیدہ یہ جان چکی تھی کہ سب کچھ ملنا ہی انہیں کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس طرح کی کاش ہماری سوچ ہو جب ہم رشتہ تلاش کریں، کہ اگر اس طرح کی سوچ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ گھر بعد میں اچھا چلے گا۔ اور ہم تو الحمدللہ مذہبی گھرانے والے ہیں، ہم یہی سب کچھ دیکھتے ہیں جو شریعت اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو دیکھنا چاہیے۔ بالکل، سب سے پہلے عورت کا دین دیکھیں، بعد میں دیکھیں کہ عورت حسین ہے، مال والی ہے، اچھے نسب والی ہے، یہ چیزیں بعد کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی یا لڑکے میں ایمان کو ہمیں فوقیت دینی چاہیے۔ جی بالکل، اگر ہم ایمان کو فوقیت دیں گے تو امید ہے کہ گھر میں اطمینان رہے گا۔ جی بالکل، تو آپ نے بات کو بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے وہ مختصر کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ عورت جو ہے وہ دیندار ہے، نیک ہے، تو یہ باقی رسم و رواج ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور اسلامی طور طریقے کے مطابق وہ نکاح کی جو رسم ہے وہ ادا کی جائے گی۔ نکاح کا جو یہ سنت ہے نکاح کرنا، اور افسوس ہے کہ اس طرح کے عظیم موقع پر، اس طرح کا عظیم رشتہ جوڑتے ہوئے بھی ہم اغیار کی رسموں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب ہونے کے بعد ان کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا میں اب، اور آخر میں جو ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ آخری جو یہ کام ختم ہوتا ہے وہ بندے کی وفات پر ہوتا ہے۔ اب جب وفات ہوتی ہے تو اس وقت بھی افسوس ہے کہ بہت ساری جو ہیں وہ غلط رسمیں اب ہمارے معاشرے میں پڑ چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو گھر میں سب سے پہلے عورتوں کا ماتم شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کے جملے بول جاتی ہیں، طرح طرح کے جملے جو کہ نعوذ باللہ کفریہ کلمے ہوتے ہیں،
کئی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ ملک الموت علیہ السلام نے ہم پر ظلم کیا ہے، اللہ استغفر اور کئی یہ کہتی ہیں کہ اللہ کو صرف ہمارا ہی بندہ نظر آیا تھا۔ اس طرح کے جملے بھی خاص کر عورتوں کی زبان پر عام ہوتے ہیں جب کوئی فوتگی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس طرح بھی آپ نے جملے سنے، واقعی یہ جملے ہوتے ہیں عورتوں کی زبان پر، تو خدا را اس طرح کے جملے نہ بولے جائیں، بلکہ جب کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو صرف ایک ہی جملہ کہا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب انشاءاللہ آپ یہ جملہ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے گا، انشاءاللہ اس صبر پر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو پھر کھانے کا معاملہ آتا ہے کہ جی میت ہے گھر میں، اب جی جن کے گھر میں میت ہے ان کو کھانا دینا ہے، تو یہ ایک رسم چلی ہوئی بڑی عجیب طریقے کی کہ جی جو بندہ فوت ہوا ہے، اگر لڑکی فوت ہوئی ہے تو جو اس کے والدین سے جا کے یا اس کے بھائی سے جا کے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے جی کہ ہمیں کھانا دیا جائے، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ جو اس کے ہمسائے ہیں ان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کا کھانا دیں، اور جو عام باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کھانا جائز بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں کھا سکتے اس کھانے کو۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں مصروفیت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے وہ کھانا تیار نہیں کر سکے، تو آس پاس والے جو پڑوس ہیں وہ ان کا خیال رکھیں۔ یہ صرف ہمسائے کے حقوق میں آ جاتا ہے، ایک طرح ان کا خیال رکھا جائے، وہ پریشانی میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تیجا، 40واں، سالانہ، یہ جو ختم ہوتے ہیں ان پر بھی یہی رسمیں آتی ہیں، یہی رسمیں بالکل کھانے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، باقاعدہ کہیں کی دیگوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور رسم ہے کہ یہ جی ایک دوسرے کو سوٹ دینے ہیں، ایک دوسرے کو کپڑے دینے ہیں، بہت غلط رسم ہے۔ دیکھیں جن کے گھر میں غم پریشانی کا سامان ہے ان کو کوئی کچھ سمجھ بوجھ نہیں اس وقت رہتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بیچاروں پر بیچارے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے ایک طرف سے فرمائشیں کیا ہو رہی ہیں کہ اس کو سوٹ دینا ہے، اس کو جہیز دینا ہے، جی وہاں پر جہیز کا سامان کھلا ہوتا ہے سارا، تو یہ بہت غلط رسم ہے۔ ناظرین، خدا را اسلامی رسوم و رواج کو اپنائیے، اسلامی طور طریقوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا اگر علامہ صاحب اس پر کچھ ایک دو جملے بیان فرمانا چاہیں۔ ایک چیز اس میں کم رہ گئی، میں اس کو بیان کر کے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو، وہ ہے میراث۔ جب میت ہو جاتی ہے، جب فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ جو میت ہے اس کا چھوڑا ہوا جو ورثہ ہے، اس کی جو میراث ہے، اس کی تقسیم کا معاملہ انتہائی جب وہ ناانصافی برتی جاتی ہے ایسے موقع پر، خاص کر لڑکی کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے جب اس کو جب وہ بیاہ دیا جاتا ہے تو بعد میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ بس اب یہ ہماری طرف سے کٹ آف ہو گئی، ایسا ہی پھر فوتگی وغیرہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، ماں باپ اگر لڑکی کے دنیا سے چلے جائیں تو میراث میں بھائی کیا کرتے ہیں، ساری کی ساری جائیداد، سارا کا سارا مال خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل یہ مال ناحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور لڑکی کو کیا کہا جاتا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہاری شادی پر سب کچھ تمہیں دے دیا تھا، حالانکہ دونوں یعنی لڑکی اور لڑکا، بہن اور بھائی دونوں ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا جو حق شریعت نے قرآن میں مقرر کیا ہے وہ ہمارے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح قائم رہے گا اور بروز قیامت گلے میں توپ بن کر ہمارے سامنے آئے گا، تو پھر ہمیں اس کا جو ہے وہ اس کے لیے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ تو اس وقت جواب دینے سے بہتر ہے کہ آج ہم انصاف اور حق کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے میراث کی تقسیم کے معاملے کے اندر کم از کم جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو نہ لایا کریں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے اور علماء سے رہنمائی لیے بغیر میرے خیال میں میراث کی تقسیم ممکن نہیں ہے جی۔ تو لازمی طور پر علماء کرام سے، مفتیان الزام سے، دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، نمبرز مدنی چینل پر چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے شرعی رہنمائی لیں اور اپنی وراثت کو، اپنی میراث کو اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کریں۔ جی بالکل۔ ناظرین، اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آخر میں ایک جملہ بولنا ضرور چاہوں گا، قبلہ نے مجھے بھی یاد دلا دیا، جس طرح انہوں نے مدنی چینل کا ذکر کیا ہے ناظرین۔ تو دیکھیے، میں نے آپ کو بچے کی پیدائش سے یہ سارا مرحلہ بتایا، یہ رسم و رواج کا جو بھی سیٹ اپ چلا ہوا ہے آج کل، تو اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو مدنی چینل لگا کے دے دیں، یقین جانیں مدنی چینل دیکھیں، اس پر جو اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے، اس مدنی چینل نے مدینہ مدینہ کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں ہیں۔ کڈس مدنی چینل ہے، اس کی نشریات ہیں، ابھی رمضان مبارک میں تو کافی زیادہ نشریات ہو رہی ہیں، اس کی بھی آپ اپنے بچوں کو وہ دکھائیں، کارٹون، اسلامک کارٹون، جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو مدنی چینل نے
یہ بھی تیار کرنے شروع کر دیے ہیں، اسلامک کارٹونز ہیں، اپنے بچوں کو وہ دکھائیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامک رسم و رواج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، میرا ذہن بن رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہیں، یہ رسم و رواج ہیں، انشاءاللہ کچھ رسم و رواج ہم اس پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کے لیے انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے جا کے میرا ذہن ہے کہ انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے۔ کچھ رسم و رواج ایسی ہیں جو ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔